اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین الی آخرہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرو، یتیموں کے ساتھ اچھائی کرو، اور مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرو، اور مسافروں کے ساتھ اچھائی کرو، اور غلاموں کے ساتھ اچھائی کرو۔ گزشتہ دنوں کچھ چیزوں کے بارے میں نے تذکرہ کر دیا۔ آج جو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ رشتہ داری کے بارے میں ہے۔ رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے عرف میں جو ہمارا بھائی ہے، اولاد تو رشتہ دار ہے، جو ہمارا بھائی ہے ہماری بہنیں ہیں، ہمارے باپ کے بھائی ہیں، ہمارے باپ کی بہنیں ہیں، ہماری والدہ کے بھائی ہیں، ہماری والدہ کی بہنیں ہیں، یہ رشتہ دار اور بہت قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اہلیہ بیوی جو ہے اس کے بہن بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار، کہا جو قریبی رشتہ دار ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قریبی ہیں ان میں سارے کے سارے رشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ اچھائی کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو مومن آدمی ہے یعنی اللہ کو آخرت کو مانتا ہے، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داری کو جوڑے اور صلہ رحمی کرے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ مشکاہ شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، بیان کرنے والے کہتے ہیں ایک دیہاتی سامنے آیا، اخذ بلجام ناقتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ لیا اور پھر کہنے لگا کہ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وَيُبَعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ کے نبی مجھے بتائیے وہ عمل جس کی وجہ سے میں دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ اس لیے کہ جو دوزخ میں جائے گا وہ ناکام ہے، اس لیے کہ جس کو جنت ملے گی وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچ گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں چلا گیا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ فقد فاز، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ کیا عمدہ سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور جانثار صحابہ کی طرف دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ کیف قلت، آپ خوش ہوئے۔ بعض دفعہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے، اس نے کتنا عمدہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سن چکے تھے، جب حضرات متوجہ ہوئے تو پھر آپ نے کہا ذرا سوال کو دہراؤ، آپ نے کیف قلت، آپ نے کیسے کہا تھا؟ تو اس نے کہا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیے میں جنت کے قریب چلا جاؤں۔ یہ روزہ، نماز، یہ اعمال کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اور فرمایا کہ مجھے وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں دوزخ سے دور چلا جاؤں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل سب سے زیادہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ کو ماننا، ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پوچھا کہ ثم ما، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کا جوڑنا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنا اللہ کو محبوب عمل فرمایا۔ پوچھا کہ اللہ کو ناپسندیدہ سب سے زیادہ،
کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر کہا کہ سما ما، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو کہا رشتہ داری کا توڑنا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں کہا کہ کیف قلت، کیسے کہا؟ اس نے سوال دہرایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ جب متوجہ ہو گئے تو کہا انت عبد اللہ ولا تشرک بی شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصل الرحمہ، اور رشتہ داری جو ہے اس کو جوڑو۔ دائن ناکا، اب ہماری سواری کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لقد اہدیہ، اس آدمی نے بہت عمدہ اور بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جنت کا حصول اور دوزخ سے بنا، یہ ہماری زندگی کا مشن ہے، اس لیے کہ ناکامی اور کامیابی کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت بڑی عمدہ جگہ ہے، اس کی بہت خوشبوئیں ہیں اور مہک رہی ہیں۔ فرمایا 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ والدین کا نافرمان اور رشتہ داری توڑنے والا، فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سوکھ سکے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، یہ رمضان، پھر یہ طاق راتیں، ان راتوں کے اندر جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی مغفرت ان راتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ آکل لوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی رشتہ داری کو توڑنے والا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور میرے بھائی، رمضان گزر گیا، چند دن ہیں، طاق آتے ہیں، 27، آج 25ویں 27 آنے والی ہے۔ کیا کرو گے جھگڑوں کے ساتھ؟ ان نفرتوں سے تمہیں کیا ملے گا؟ رسول، ہاں، ان کو ختم کرو گے تو کیا ملے گا؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکتوب فی التورات، یہ تورات کے اندر بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی تو گویا کہ جب آپ نے بیان کی، گویا کہ قرآن و حدیث کی بھی، اس شریعت کی بھی بات ہے اور اس سے پہلے بھی بات ہے، اللہ نے تورات کے اندر لکھی کیا؟ من احب ان یزداد فی العمر و یزداد فی الرزق، جو آدمی یہ چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے اور جو چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا فلیصل رحمہ، تو اپنی رشتہ داری کو خیال کرے اور رشتہ داری کو جوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں بھی بڑھنے کا اضافہ ہے اور عمر اس کے ساتھ رزق میں بھی اضافہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، موقع ہے، توڑ دو یہ بت نفرتوں کے، اٹھو، بھائی کو سینے سے لگا کو، یہ ماں جنا ہوا ہے، بہن کے سر پر ہاتھ رکھو، یہ ہماری قریبی ہے، اور اپنے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ جو بلاکج اور ڈیلیٹ کے معاملات ہیں وہ ختم کر دو۔ کہا اللہ رب العزت کے لیے جو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا لا یجالس الیوم قاطع الرحم، لا یجالسنا، ہمارے ساتھ آج جو رشتہ داری کو توڑ کر آیا ہے، ہماری مجلس سے اٹھ جائے، ہمارے ساتھ آج وہ نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان اٹھا، کہنے لگا میرا خالہ سے جھگڑا تھا، چپکے سے گیا، جا کر راضی کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی محفل کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں نا، یہ بات زبان چل رہی ہے نا، اور ہاتھ اور پاؤں میں حرکت ہے نا، یعنی جان موجود ہے، کوئی دیر نہیں ہے یار، آپ فوراً کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، رشتہ داریوں کا خیال کریں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رشتہ داری لیس المقافی بالواصل، جو بدلہ دیتا ہے وہ رشتہ داری کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔
رشتہ داری کا خیال کرنے والا وہ ہے جن کی رشتہ داری کو توڑا جاتا ہے اور پھر وہ رشتہ داری کو جوڑتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی، ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں جن میں پائی جائیں گی، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ ان کا حساب آسان لیں گے، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ اپنی مہربانی سے جنت دے دیں گے۔ کیونکہ معیار آپ چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں نہیں دیتا ہے تم ان کو دو، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو رشتہ داری توڑتا ہے تو ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تم اس کو معاف کر دو۔ اللہ کا حکم ہے اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور والدین کے ساتھ اور قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آدمی بعض دفعہ ایسے ہی عرض ہمارا، میں چونکہ تدریسی شعبے سے تعلق ہے، سرگودے کا ایک لڑکا تھا، بہت پرانی بات ہے، عاطف اس کا نام تھا، جٹ برادری سے تعلق تھا۔ اس کا والد بہت نیک تھا، یہاں اسٹیل مل میں وہ ملازم تھا، یہ دفتر اسٹیل مل کا بہت نیک تھا اور بہت بردبار تھا، بہت نرم مزاج تھا۔ بیوی کے ساتھ کوئی معاملات ایسے تھے بس قطع تعلقی کا سلسلہ تھا۔ وہ بچہ بیچارہ جب سمجھدار ہوا تو کہتا تھا 2 جٹوں کی لڑائی نے، بیوی بھی جٹ برادری سے تعلق تھی اور والد بھی، اور کہا ان دونوں کی لڑائی نے ہمارا تو بچپن بھی تباہ کر دیا اور اب ہماری جوانی بھی تباہ ہو رہی ہے۔ گھروں کے یہ جھگڑے، یہ نفرتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ختم کر دو۔ اللہ توفیق دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ آپ سے درخواست ہے، آپ کے فرمان اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ ہوا، اس کی برکت سے ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ حافظ طیب صاحب، اللہ ان کی بیٹی کو مکمل صحت عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ، جوان، مرد، عورتیں بیمار ہیں، صحت دے دے۔ اللہ جتنے جھگڑے اور نفرتیں ہیں خاتمے کی توفیق دے دے۔ اللہ جو سختیاں ہیں ان کو نرمی کے ساتھ بدل دے، دوری ہیں اللہ ان کو قرب کے ساتھ بدل دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، کرم فضل فرما، والدین، بہن بھائی، فوج شدگان کی مغفرت فرما۔ روزے جتنے ہیں، راتیں جتنی ہیں، اللہ نصیب فرمانا اور قبول فرمانا۔ شب قدر بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ساری آفتوں سے اور پریشانیوں سے، حوادثات سے بچا لیں، ملک کی حالات بہتر فرما، اچھی خبریں اللہ نصیب فرما، تخریب کاری اور قتل و غارت کری اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔